حاضری سے پاک ہے یہ قافلہ۔ اس کے بعد میں محترم سید ریاض حسین شاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں یہاں تشریف لانے والے تمام معززین علاقہ اور جو اسٹیج پہ ہمارے قائدین بیٹھے ہیں ان تمام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص میں ان تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے اس احتجاج میں شامل تھے، اور آج میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں بھی موجود ہیں۔ یہ فیصلہ، ایسے فیصلے عموماً ٹوٹ جایا کرتے ہیں ایسے موقعوں پہ جب سیاسی مفادات کی بات آئے، جب سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ اتحاد ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ آج میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارا اتحاد ابھی تک بالکل 100% وہ بحال ہے، اور وہ چہرے آپ یہاں دے سکتے ہیں، اور اس اتحاد کو کامیاب کرنے والا، اس اتحاد کی بنیادیں بنانے والا یہ گیلانی آپ کے سامنے کھڑا اور اس سٹیج پہ کھڑا ہے، جبکہ میں تحریک انصاف کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں تحصیل باغ کا، اور اسی بیس پہ میں نے اپنے قربانی دی۔ میں اپنی بات جیت رہا تھا، 100% جیت رہا تھا، سب کو پتا تھا کہ میں اپنی بات جیت رہا ہوں، لیکن پارٹی کے لوگوں کو لایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ہم پارٹی کی جانب سے آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پارٹی کے جھنڈے کے لیے، پارٹی کے انتخابی نشان کے لیے جو ہے آپ اپنی قربانی دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ اس کے حق میں بڑھا ہو جائیں۔ میں آج پھر بڑے بازار میں، اس دن جب سردار میر اکبر خان صاحب جو پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ جہانگیر اکبر ایڈوکیٹ جو اس پارلیمانی بورڈ کے سیکرٹری جنرل تھے، اور پارٹی کے ہمارے درینہ ساتھی بھی ہیں وہ نظریہ جگات پر، وہ بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں تھا، آپ لوگ سب سے ایسی جماعتوں سے موجود ہو، یہ بات اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک منسٹر آگے، 5 وزارتوں والا منسٹر آگے وہاں پہ وہ بات کرے اور اس کے سامنے آدمی کھل کے اپنی بات رکھ دے۔ میرا ریکارڈ موجود ہے، وہ ویڈیو موجود ہے، جس نے دیکھنی ہے وہ دیکھ لے، وہ سننی ہے سن لے۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں 2 ٹوک موقف رکھتے ہوئے وہاں پہ میں نے اعلان کیا، ان کے سامنے میں نے اعلان کیا کہ ہمارا ایک اتحاد ہوا تھا پیراڑا میں، اس وقت ہماری کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہوا تھا، وہ غیر سیاسی اتحاد تھا، چونکہ ان لوگوں نے سب نے بیٹھ کے میرے ہی گھر پہ وہ اتحاد کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہم چاہے کسی بھی پارٹی سے، ہمارا کوئی پارٹیوں سے اس میں تعلق نہیں، ہم غیر سیاسی اتحاد ایسا بناتے ہیں تاکہ ہمارے علاقے کا مفاد اس میں سامنے آ سکے۔ اس میں سردار پرویز رفیق وہاں پہ موجود تھے، اس میں سید امتیاز گیلانی جو پیپلز پارٹی سے ان تک وہ موجود تھے، یعنی سارے ایسے لوگ موجود تھے کہ وہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا، سب نے مل کے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ کے لیے ہم سردار پرویز رفیق کو ووٹ دیں گے اور لوکل کا ریاض گیلانی کو ووٹ دیں گے۔ یہ فیصلہ جب ہو گیا اس کے بعد باقی امیدوار سامنے آنا شروع ہو گئے، مختلف آہستہ آہستہ کرتے پھر 5 ہمارے امیدوار ہماری وارڈ سے سامنے آئے۔ ان 5 کے 5 میں الحمدللہ کہ ہمارا جو اتحاد کا جو سلسلہ تھا وہ سب سے بہتر تھا، سب سے بہترین، اور سب سے یعنی اگر الیکشن میں چلائی تو ہم نے چلائی۔ اس وقت تک اگر پی ٹی آئی کا جو منشور، اس کا نظریہ ہم نے پیش کیا تو صرف ہم نے پیش کیا، باقی کو میں ابھی بھی یہ سٹیج کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو پورے نارسری خان میں پی ٹی آئی ہے اس وقت اسی کی جیت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کا نظریہ کہ آپ کس نظریے پہ کھڑے ہو، وہ اگر بتا دیں تو میں آج یہ سارا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ نظریہ کیا ہے۔ ہمارا نظریہ جس پہ سردار پرویز رفیق کھڑا ہے، جس نظریے کی بنیاد پہ ہم آگے اکٹھے چلنا چاہتے ہیں، وہ اسی نظریے پہ یہ جو لوگ اکٹھے چلنا چاہتے ہیں وہ نظریہ ہے انسانیت۔ سب سے پہلے وہ انسانیت کیا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہوگی تو ہم آگے چلیں گے نا۔ ڈسٹرکٹ کا ٹکٹ لے لو، لوکل کا بھی ٹکٹ لے لو، پارٹیوں کے بڑے بڑے رابطے کروا لو، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انسانیت چاہیے سب سے پہلے، انسانیت۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارے اندر آنی چاہیے خودداری۔ جب ہمارے اندر خودداری نہیں ہوگی تو میں بک جاؤں گا۔ آج میں پارٹی کے کہنے پہ اس پہ بیٹھا ہوں،
पार्टी के कहने पे अपने झंडे के नीचे बैठा हूँ, क्योंकि मैंने पार्टी के साथ रहना है। मैंने इसी मंशूर के साथ आगे भी चलना है, इसी के साथ चला था, इसी के साथ खान के साथ हूँ। मैं खान का सिपाही हूँ, मैं इनका गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ खान का सिपाही हूँ। और वो जो फैसला किया था उसमें मैं भी डटा हुआ हूँ, मेरे साथी भी डटे हुए, पूरे मेरे इलाके के जो लोग हमने एहतियात बनाया था वो सब के सब इसी पे। और मैंने सरदार मीर अकबर खान साहब के सामने ये दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि सरदार साहब, हमारा जो फैसला हुआ था वो फैसला ये हुआ था कि हम सरदार परवेज रफीक को वोट देंगे और परवेज रफीक हमें देगा। इसलिए कि हमारा पड़ोस है, हम 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, हमने एक दूसरे के दुख दर्द को देखना है, बाकी हमारे पास कोई नहीं आ गया और ना ही किसी के साथ चल सकते। इसलिए कि बाकी जो वहाँ पे हमारे जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ किस्म के अच्छी रश थी, 300 आदमी तकरीबन वहाँ मौजूद था, जिसमें मैंने ये अल्फाज अदा किए। ये अल्फाज जाहिर सी बात है कि कहना मुनासिब नहीं था और कह भी नहीं सकता था। सियासी कारकुन ऐसा नहीं कह सकता कि अपनी पार्टी के सामने उसके इख्तिलाफ भी बात करे, लेकिन मैंने कह दिया। इसलिए कह दिया कि मैंने अपने नाम की भी साथ में लाज रखनी थी। मेरे नाम के पीछे सैयद लिखा हुआ है, उस सैयद की लाज यही थी कि जो मैंने कहा वो मैं करूं। और मेरे साथ चलने वाले लोगों के लिए भी यही है कि वो अगर सैयद हैं तो जो मैंने कहा, जो सैयद के नाम के लिए मैंने करवानी थी वो भी दे, गर्दनें कटवा दे उन्हीं 72 लोगों की तरह, लेकिन अपने मौक़िफ़ से, अपने उस मिशन से पीछे ना हटे। हमने क्या करना है, कोई इलेक्शन जीते, कोई हारे, कोई वो आ जाए, हमने तो इसी इलाके में रहना है ना। मेरी अगर जरूरत पड़ेगी तो करीब में परवेज रफीक का मेरा और ज़मीन है, इसका पड़ोस है। मरना करना जब होगा तो ये लोग, हम लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, कोई दूर से नहीं आ जाएगा। मुमकिन है डोली से भी ना पहुंच सके, लेकिन इसके घर से आवाज़ देके बुला सकते हैं, आ जाओ भाई ये प्रॉब्लम है। ये अलग चीज़ें थी, वो गैर सियासी एहतियात था। उस गैर सियासी एहतियात को हमने बरकरार, मैं सच्ची बात ये कि मैं कुछ डर गया था उस दिन जब मेरा फैसला जो था, चूँकि लोग उसमें एतराज़ तो करते हैं कि जी वो बैठ गया, वो लेट गया, वो फलां हो गया। अब मैं बैठना, लेटना या जागना, सोना मेरा पार्टी के लिए, मेरा जीना मरना उसी पार्टी के लिए जिसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जिस मंशूर पे हम खड़े हैं वो है इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। वही मेरी जरूरत है, वही आपकी जरूरत है, वही परवेज रफीक की जरूरत है। उसी के बेस पे परवेज रफीक आजाद खड़ा हुआ है। इंसानियत के लिए भी, इंसानियत का ये जो माहौल हमने अपने माशरे में पैदा करना है, हम 200, 400, 600 जो लोग हैं, इस 600, 400 लोगों में अगर वो इंसानियत का माहौल पैदा हो जाता है तो हम नाकाम नहीं होंगे, कहेंगे कि नाकाम नहीं होंगे। और जब हम खुददारी के उस रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी हम नाकाम नहीं होंगे। हमारे माशरे में ये इस तरह की इजारादारी नहीं होगी, यहाँ कोई पर्चा नहीं होगा, ना कोई जाके किसी के जबरदस्ती वहाँ पे उसको पकड़ के वो देगा कि ये छोटी का, ये कौम का, ये और ये बड़ी का। किसने कहा आपको कौम में यहाँ मौजूद है? वो पहचान है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा रसूल कहता है, हमारी कुरान की किताब जब कहती है कि वो पहचान के लिए रखा गया है। सादात को अगर थोड़ा बहुत अगर अज़ाफ़ी कुछ दे दिया गया तो वो भी वही एक सिलसिला है कि ये थोड़ा सा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें आल में से, हज़रत अली की औलाद में से, उस बुनियाद पे थोड़ा सा उनको एक्सपोर्ट दी गई। लेकिन बरादरी का कोई चक्कर नहीं है, ना कोई बरादरीज़म चलेगी, ना हम चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चलते, हमारी वार्ड में हमने रिकॉर्ड कायम किया है कि हमारे वाली वार्ड में कोई बरादरीज़म नहीं है, वाइल्ड वार्ड है, जाके देख लें। हर बरादरी का हमने इलेक्शन, जो पिछले इलेक्शन हमने करवाए उसमें हमने कमेटी बनाई। ये यहाँ पे आसिफ मौजूद है, पूछ रहे उसने, आसिफ खान से स्टार्ट किया, उसमें ख्वाजा बरादरी मौजूद है, उसमें कियानी बरादरी के बंदे मौजूद है, वही हमारे नीचे मुगल बरादरी के मौजूद है, उसी में सदात मौजूद है। और ये कमेटी बना के जाके मैंने जीतने के बाद मेरे अकबर खान को दी है, जाके देखें उसके पे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जो भी हो रहा है, लेकिन वो कमेटी चल रही है, कोई बरादरीज़म नहीं है बिल्कुल। और ना हम चलने देंगे और ना चलने देंगे। और साजिशों का सिलसिला है, ये 7 दिन बाकी है साजिशों के, 7 या 10 दिन, 7 या 10 दिन के बाद आज बात कर लेता हूँ तो कल मुझे वो शर्मिंदगी होगी। जो कहना है खुल के कहें, जो करना है वो खुल के करें, और जिसके साथ चलना है दो टोक चले। जिसकी इख्तलाफ, किसका सियासी इख्तलाफ करे, कोई जरूरत नहीं है आपको कि अंदरून खाना टबरों के और ये जो सिलसिला यहाँ पे चल रहा है उस इख्तलाफ में आप ना जलें। चाय पीते और अपने वो तरीका कार चला रहे हैं हम लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता है कि तहरीक इंसाफ क्या है या उसका मंशूर क्या है, या जो लोग जानते हैं, हम चंद एक लोग हैं पीटीआई की, अगर वो बात आएगी तो
جب ضرورت پڑے گی تو ہم بتائیں گے کہ چند ایک لوگ ہیں جو تربیت یافتہ ہیں, ایوارڈ یافتہ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. جب کھڑے تو وہ کھڑے ہیں, وہ بات کریں گے اور کرتے ہیں. اب جو باقی لوگ اضافی آئے ہیں تو پھر ہماری, اگر کوئی پارٹی ہماری ذمہ داری لگائے کہ ہم ان کی تربیت کر لیں پہلے, اس کے بعد ان کو آگے میدان میں اتاریں, تو وہ تو بات کی بات ہے. لیکن آگے ہمارے ساتھی ہیں, ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم ان کے ساتھ چلانے کو تیار ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے. جہاں جو کہنا تھا, چونکہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ مجھے پارٹی کے حق میں بٹھایا گیا تھا, تو میری حقیقت میں ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ کا ٹکٹ دینا تھا, ڈسٹرکٹ کا جو ووٹ ہے وہ مجھے اپنے ٹکٹ ہولڈر کو دینا تھا, اور جو لوکل کے وہ مجھے اپنے جو جس کے حق میں مجھے بٹھایا گیا مجھے اس میں دینا تھا. وہ اس میں تو میں کروں گا, وہ تو سامنے کہتا ہوں, وہ تو میری ذمہ داری, چونکہ مجھے بٹھایا گیا اسی کے لیے بٹھایا گیا, تو اس کے لیے تو میں اپنے پولنگ اسٹیشن پہ کام کروں گا, وہ میرا حق بنتا ہے, وہ میں کروں گا. لیکن ڈسٹرکٹ کے لیے جب میں منسٹر کے سامنے یہ کہہ چکا ہوں کہ پرویز رفیق کو ووٹ دینا ہے اور وہ دینا ہے, بس اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو میرے ساتھ تھے وہ ہیں, وہ رہیں گے. اس میں چھوٹی موٹی اگر کہیں کوئی کمی پیشی ہے, کوئی لوگ نکل گئے ہوں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا, ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی کیا ہو, کیونکہ یہاں وہ سارے چہرے موجود ہیں, ہمارے بزرگ موجود ہیں جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کیا تھا. تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, صرف یہی دو تین باتیں کرنا چاہتا, ضروری سمجھ رہا تھا. چونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کل یہ کہا جاتا کہ کل وہ پارٹی کے ساتھ بیٹھا اور بٹھایا گیا, آج وہ اختلاف میں باتیں کر رہے ہیں. اختلاف نہیں ہے, سچ یہ ہے. لوکل کے بارے میں, اس کے بارے میں, اپنے جو اس آدمی کے ساتھ جن لوگوں نے ناانصافی کی ان کے حق میں یا ان کا نام لے کے ان کی مہم تو میں نہیں چلا سکتا, لیکن میں اپنی پارٹی کا اپنا جو انتخابی نشان ہے اپنی پارٹی کا, اپنا جو منشور ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا. ووٹ ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے, میں کوشش کروں گا کہ ملے. لیکن جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اس میں اپنے علاقے کی طرف سے جو ہمارے ماضین باقی لوگ بیٹھے ہوئے جو صدارت کر رہے ہیں, پیر صدر شفیق گیلانی صاحب, یہ میرے رہنما ہے وہاں پورے علاقے. اور میں حیران, مطلب آپ لوگوں کو حیران ہوگا کہ میری جو آپ کے ساتھی ہے امتیاز گیلانی, یہ کردار کم نہیں ہے ہمارا. اس وقت کا جو موجودہ دور کا جو کردار ہے وہ کم نہیں ہے. امتیاز گیلانی, شفیق گیلانی, الطاف گیلانی, یہ الگ الگ پارٹیوں سے ضرور تھے, اپنے اپنی جگہوں بھی عزت احترام رکھتے ہیں بڑی پارٹیوں میں, لیکن ہم نے ان کو ایک جان کیا ہے. اس وقت تک ایک جان ہے. اپنے علاقے میں ہماری کوئی سیاست نہیں ہے, وہاں پہ ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے آج کے بعد, بالکل کنفرم 100% کرتے ہیں. کسی کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو سازش کرنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں توڑا جائے, ریاض گیلانی کو ریاض گیلانی کے خلاف کیا جائے, ریاض گیلانی کو الطاف گیلانی کے خلاف کیا جائے. جس دن یہ ہوگا نا اس دن میں آپ کو دیکھوں گا کہ کیسے کامیاب ہوتے ہو. کوئی سازش نہیں چلے گی میرے علاقے میں, نہیں چلے گی جب تک میں زندہ ہوں. ہاں مجھے مار دیا جائے, پھر میرے علاقے کے تو لوگوں کو لڑانے کے بعد 500 روپے میں جا کے بیچو, وہ الگ بات ہے میرے مرنے کے بعد. لیکن میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا. میں سیاست چھوڑوں گا, لیکن کہاں جہاں سے چھوڑ کے خان کے پاس جاؤں گا. یہاں کی ریڑا کی اپنا آزاد کشمیر کی سیاست چھوڑ سکتا ہوں, پرویز صاحب وہ سیاست نہیں چھوڑوں گا. جس نظریے کے ساتھ ہوں, جس نظریے کے ساتھ خان میرا گولیاں لگنے کے باوجود کروڑوں لاکھوں لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے, میں اس نظریے کے ساتھ ہوں. وہی نظریہ جو میں نے آپ کے سب کے سامنے رکھا, عین ممکن ہے کہ جب یہ لوگ میرے اس نظریے کی جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی اس میں جب آ جائیں گے تو میں پارٹی کو یہ بھی بتانے کے قابل ہو جاؤں گا. ان 100 200 300 لوگوں کے بیچ میں سے 10 لوگ بھی اگر میرے ساتھ اس دن اس نظریے پہ, اس منشور پہ, انسانیت, خودداری اور انصاف کے کھاتے میں میرے ساتھ آگے, تو میں جا کے وہاں پہ ان کو بتاؤں گا کہ میں نے پارٹی کے لیے کام کیا. میں پرویز رفیق کے ساتھ تھا, اس کے گروپ میں تھا, میں اپنی پارٹی کے لیے کھڑا تھا. میں کسی کے اختلاف کے لیے نہیں کھڑا تھا کہ میں لوگوں کو توڑتا رہوں, میں لوگوں کے گھروں میں جا کے رات کو 1 بجے تک وہاں پہ ان کو پرابلم پیدا کروں, لوگوں کو تنگ کروں, لوگوں کے ضمیر بیچے. کیوں لوگوں کے ضمیر بیچے؟ جس نے دینا ہے, جس کو مرضی جی چاہے دے دے. بس میں نے مجبوری سمجھا, میں نے مجبوری یہ سمجھا کہ ہمارا 2 ٹوک موقف ہونا لازم ہے, اس لیے کہ پیچھے جو نام لگا ہے نا سید کا, اور اس سید کے نام پہ مختلف قسم کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ اس دور کو یاد تازہ کی جا رہی ہے, اس ایک پرانے دور کو. ان کو نہیں پتا کہ اس دور میں ہوا کیا تھا. لیکن سادات کا نام لینے کے لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, یہ سارے مختلف راجن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا نام استعمال کر کے نہ کوئی بیچ سکتا ہے, نہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کی
اس طرح کی کوئی حرکت کی جا سکتی ہے اور نہ انہیں کسی کے حوالے سے کہ کوئی ان کے احترام میں فرق. احترام جس کا جی چاہے کرے, جس کا نہ چاہے نہ کرے, اس میں کوئی ہمارے کو زبردستی نہیں ہے, وہ لوگوں کے اپنا معاملات ہیں, لیکن کم از کم ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں کرے گا کوئی, بس لاسٹ اور فائنل یہ بات. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی.